ویلکم بیک ناظرین. ذرا پھر سے ایک مرتبہ ہم سنتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب جو آج کل پیپلز پارٹی میں ہیں بھی لیکن ذرا کچھ سائیڈ لائن ہیں. سنیے وہ کہتے کیا ہیں پریزیڈنٹ زرداری اور پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں. President and the Prime Minister must resign. They must resign. Such aggression has taken place against Pakistan. And if they can't defend Pakistan, then they have no business being there. Mubarak baat kis cheez ki? On the violation of Pakistan's sovereignty? ہارون رشید صاحب آپ کے فیوریٹ تو نہ پریزیڈنٹ ہے نہ پرائم منسٹر، لیکن یہ پوزیشن کیا انہوں نے لے لیا ہے؟ اگریشن کہہ رہے ہیں کمٹ ہوا ہے تو پرائم منسٹر پریزیڈنٹ چلے جائے، انہوں نے کمٹ کیا ہے، فوج کی ذمہ داری ہوتی ہے سب سے پہلے، تو یہ تو ذرا کچھ انہوں نے میں نہیں سمجھتے کہ فوج کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن سیاسی طور پر وہ حالات پیدا کرنے کے ذمہ دار صدر اور وزیر اعظم ہیں جس میں 18 کروڑ کے اس ملک کو ٹیکن فار گرانٹڈ لیا جا رہا ہے. ہم کسی مطالبے کی محض اس لیے مخالفت نہیں کر سکتے کہ شاہ محمود نے کیا ہے یا چودھری نثار نے کیا. مطالبہ بالکل درست ہے. یہ درست ہے، یہ مطالبہ تو ریڈار کس نے کام نہیں کروایا؟ وہ بھی ذمہ دار ہے. کس کو پتا نہیں کہ اسامہ نہیں؟ وہ ذمہ دار ہے، میں ان کو ایکسکلوڈ بالکل نہیں کر رہا ہوں، یہ بالکل میری پوزیشن واضح رہنی چاہیے، مگر وہ سیاسی حالات اس حکومت نے پیدا کیے ہیں. ویکی لیکس کیا کہتی ہے کہ آپ حملے کرتے رہیں، ہم دکھانے کے لیے احتجاج کرتے رہیں گے. یہ ہمارے ملک کے ساتھ انہوں نے کیا ہے جو ایکسپلینیشن سامنے آئی ہے. لیکن ایک بات اسٹیبلشڈ ہے کہ سیاسی طور پر یہ وہ حالات پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں. یہ تو جین مشرف سے لے کے اس حکومت تک سر یہ نہیں، دیکھیں میری تو رائے یہی ہے، اگر کسی کی رائے مختلف ہے تو وہ اس کو حق ہے. جو فوج کے معاملے میں بھی جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اس کی سزا ملنی چاہیے. میں نے آپ سے کہا ہمارا ملک جو خدا نخواستہ اتنی خطرناک صورتحال پہ ہے، ہماری آنے والی نسلیں خطرے میں ہیں. ہم ماں باپ نہیں کسی کو. ایئر چیف کی طرف سے یہ ایکسپلینیشن آتی ہے کہ اس وقت ہمارے ریڈار جو تھے وہ اسٹینڈرڈیز تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن جو ہے وہ تو اس وقت تو دیکھے گا جب ہمارے ریڈار اسٹینڈرڈیز ہوں اور وہ حملہ کرے. یعنی اس سے زیادہ بچگانہ ایکسپلینیشن کوئی نہیں. دوسری بات آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ریزائن کر دیں شاہ محمود قریشی صاحب؟ دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں تو وہ تو کہتے ہیں کارگل پہ پھر اگر آ جائیں تو وہ ریزائن. کارگل کا معاملہ مختلف تھا، وہ ہمارے اندر سے ایک بغاوت ہوئی ہے، ہمارے اندر سے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ اندھیرے میں رکھ کے ایک ہمارے آرمی چیف نے کام کیا ہے. یہ باہر سے حملہ ہوا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. دونوں میں بڑا انہوں نے یہ وہ حالات پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں جس میں جی دیکھیے اس میں کئی چیزیں ہیں، ایسے میرے خیال میں اس کو سمپلسٹک نہیں دیکھنا چاہیے. اور اگریشن دیکھیے پہلے مجھے بات کرنے وہ بات دراصل یہ ہے، دیکھیے کہ امریکنز جو ہیں ان کو ایک موقع ملا کہ اسامہ بن لادن جب وہ یقین ہوا ان کو کہ وہ یہاں مقیم ہیں تو پھر انہوں نے حملہ کیا. اور ایک تو سلامتی کونسل ریزولوشن ہے، جو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہوئی یا ایگریشن ہونا چاہیے 1267. تو یہ تمام چیزیں ایسی تھیں جو ان کو ایک بہانہ ملا اور انہوں نے یہ حملہ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم امریکہ سے بھی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں؟ سوال میرا مختلف ہے کہ جو شاہ محمود قریشی کی ڈیمانڈ ہے کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ریزائن کریں، وہ پولیٹیکل ڈیمانڈ ہے یا وہ ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے کہ اس وقت کون تو دیکھیے میں تو کہتا ہوں کہ ریزائن جو ہے وہ تو سبھی کو کرنا چاہیے. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتی ہیں آپ کہہ رہے سب کو کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں دیکھیے نا ہماری تو کوئی یعنی روایتی نہیں ہے پاکستان میں کہ کوئی ذمہ داری کہیں بھی لے. سب یہ کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں دیکھیے اس میں کس کس کا فیلئر ہے. انٹیلیجنس کا فیلئر ہے، اس میں حکومت کا فیلئر ہے ایک طریقے سے کہ کوئی پالیسی جو ہے جیسے یہ بتا رہے تھے ڈرونز کے بارے میں، ہر لحاظ سے ہر شخص جو ہے یہ نالا ہے اس وقت کہ کوئی پالیسی جو ہے ہماری کامیاب نہیں ہو رہی ہے. جو پالیسیز ہم نے طالبان کے بارے میں کی، جو پالیسیز ہم نے جہادیوں کے معاملے میں کی، جو پالیسیز ہم نے امریکہ کے ساتھ کی، وہ تمام سب ناکام ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کوئی ذمہ داری تو لے. آپ بھی سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں، میرا مطلب لیکن اس کو اس طریقے سے میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ الیکشنز آپ کرائیں، اس لیے کہ اس وقت بے شک جتنی جلدی ہو سکتی ہے الیکشنز. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں قیادت میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور اس لیے ضرورت ہے کہ یہ جو قیادت ہے یہ اس وقت اس قسم سے ناکام ہوئی ہے کہ ایک بڑی مشکل ہے ان سے یہ توقعات کرنا کہ کسی صورت میں یہ کوئی ایسی چیز کریں گے جو ملک کے مفاد میں ہو. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اس وقت لوگ اتنے تنگ پڑ گئے ہیں کہ آپ جب تک
ایک تبدیلی نہیں لائیں گے ہر لحاظ سے، سوچ میں بھی، پالیسیز میں بھی، اور لوگوں میں جن میں کردار ہے، جب تک ان کو وہاں نہیں بٹھائیں گے آپ یہی مشکلات اور یہی آپ بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ سارے ریزائن کر دیں؟ میں سمجھتا ہوں ایک طریقہ ڈیموکریسی میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ریزائن ہو، گورنمنٹ آف دا ڈے ریزائن ہو، تو یو کین انٹروڈیوس اے بل آف نو کانفیڈنس ان پارلیمنٹ. وہ بھی ایک طریقہ ہے، اصلی طریقہ تو وہ ہے. اور اگر جس طرح جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایک ایسا بحران ہے اور مسلسل پاکستان جو ہے بحرانوں کا شکار رہا ہے، اور معیار حکومت جو ہے کافی سالوں سے مسلسل ڈیٹیریٹ ہوتا جا رہا ہے، تو پھر تو آپ ایک موومنٹ چلائیں، ایک تحریک چلائیں. وہ تو ایک اور دور کی بات ہے. نہیں، دور کی بات، یہ امیڈیٹ بات تو یہ ہے اگر آپ ایبٹ آباد آپریشن کے حوالے سے سوال یہ اٹھتا ہے ہارون رشید صاحب کہ ایبٹ آباد آپریشن کی اگر اسپیسیفک بات کریں کہ بھائی اسامہ کی موجودگی یہاں، ٹھیک ہے نا جی، اسامہ کی موجودگی پریزیڈنسی سے تو نہیں پتا کرنی تھی، یا پرائم منسٹر نے تو نہیں بتانی تھی، یا چیف منسٹر پنجاب نے تو نہیں بتانی تھی. اس کے لیے پاکستان میں ایک پورا ایپریٹس ہے. اچھا، اب جب اگر ہیلی کاپٹرز آئے ہیں تو سندھ کا چیف منسٹر تو اس کے نہیں روکے گا. دیکھیں، میں بہت مدبانہ اس کی نوعیت پہ غور کریں. ایک ہے انٹیلیجنس فیلئر، وہ ہے ناکامی اور نالائکی. ٹھیک، بالکل مجھے کوئی شبہ نہیں جنرل پاشا کی کہانی کی حب الوطنی پر. صدر اور وزیر اعظم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ امریکیوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈرون حملے کرتے رہیں اور یہ کرتے رہیں، ہم دکھاوے کا احتجاج کریں گے. انہوں نے ہمیں بٹرے کیا ہے. انہوں نے حسین حقانی کو سفیر لگایا جس میں 10 روپے کا اعتبار نہیں کروں گا، اچھے جائے کہ میرے ملک کی وہ نمائندگی کر رہا ہو. حالانکہ جب آپ بات کریں، ایک دانستہ ایک کام ہے، ایک ہے غلطی، ناکامی، نالائکی. جب آپ بات کریں دو چیزوں میں بڑا فرق ہے. اور وہ تو کہتے ہیں کہ حسین حقانی ٹھیک اس وقت کام کریں. دیکھیں ہم سب اسے جانتے ہیں، اس کی کوئی لائلٹی نہیں ہے. کتنی کتابیں ہیں جس میں اسے پاکستان کے خلاف کوٹ کیا گیا امریکہ میں چھپنے کے بعد. دیکھیے، یہ جو ریمنڈ ڈیوس سے قصہ شروع ہوتا ہے جس میں پولیٹیکل لیڈرشپ نسبتاً قریب آ رہی تھی، یا کچھ لوگ قریب آ رہے تھے، فاصلے کم ہو رہے تھے، اس کے بعد امریکی اس کو بلیک میل. ہم نے اس وقت ان پہ پریشر ڈالا کہ فہرستیں دیں اپنے لوگوں کی، ان کی تعداد کم کریں. اب وہ ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ پراپیگنڈا مہم چلا کے وہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں. اچھا، ہمیں چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے اور ہمیں اپنے قومی مفادات کے مطابق کرنا ہے. صدیق فاروق صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جنرل کیانی اور جنرل پاشا کی حب الوطنی پر ان کو بالکل شک نہیں. وہ میرے خیال سب لوگ یہی کہیں گے. تو جو پالیسی ہے، میں تو پھر کہوں گی آپریشنل لیول پہ امریکنوں کے